کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اور مسیح موت کے درمیان کوئی نبی نہیں. پھر مرزا صاحب حضرت کرشن اور بابا گرو نانک کو کس طرح نبی کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے سوال بیان کیا ہے اس میں انہوں نے اپنی یہ جو الجھن یہ سوال ہے اس کی بنیاد اس حدیث پر رکھی ہے جس کا بھی مجھ سے پہلے اس پروگرام سوال کے جواب میں ذکر کیا جا چکا ہے. بڑی معروف حدیث ہے جو بارہا ہمارے پروگراموں میں ذکر ہوتا رہا ہے، لیسا بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس آنے والے موعود امام کے درمیان کوئی اور نبی نہیں. اس حدیث کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو مسئلہ بنیادی طور پر حل ہو جاتا ہے، لیکن جو دوسرا حصہ انہوں نے بیان کیا اس کو میں بعد میں بھی لیتا ہوں. اس کا مضمون یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب آقا ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک طرف آپ کا دور ہے جو نبوت کے لحاظ سے سب سے اصل اور بنیادی دور ہے. تو آپ نے فرمایا جس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت سے سرفراز فرمایا اور خاتم النبیین کا مقام عطا فرمایا، میں نبی ہوں، اور پھر میرے بعد جیسا آپ نے پیشگوئی فرمائی تھی ایک دور گمراہی اور ضلالت کا آنے والا ہے. تو اس دور میں سے گزرنے کے بعد پھر ایک اور شخص جو خدمت اسلام کے لیے معمور ہوگا، اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آئے گا، اس کے آنے کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ میرے اور اس آنے والے موعود کے درمیانی زمانے میں کوئی شخص نبی نہیں ہوگا. یہ لا نبی آبادی کی جو حدیث بیان کی جاتی ہے، ابھی اس کا تذکرہ بھی ہوا، اس کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک طرف میں نبی ہوں اور دوسری طرف وہ نبی ہے. اب یہاں پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی جو ہم کہتے ہیں، ہماری گفتگو میں ذکر آتا ہے، ہرگز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی تشریعی نبی کے آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ باب کلیتاً بند ہو گیا ہے کیونکہ افضل النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کے طور پہ بھیجا ہے، اور آپ کی شریعت کامل اکمل ترین ہے، اور ایسی اکمل ترین شریعت ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والی ہے. جب وہ قائم رہنے والی ہے، آپ کا دین رہنے والا ہے، آپ کا نبوت کا سلسلہ قائم رہنے والا ہے، تو پھر کسی اور شخص کو نبی اس طور پر بھیجا جائے کہ وہ نئی شریعت لے کر آئے، یہ بات ناممکن ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 70 جو اکثر ہم بیان کرتے ہیں، بڑی بنیادی آیت ہے، اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ آئندہ آنے والا ہر نبی جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ اس دائرے کے اندر ہوگا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا. گویا وہ امتی نبی آ سکتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں آ سکتا. یہ تو میں نے ویسے اس حدیث کی تشریح کر دی ہے، لیکن اصل ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات اس طرح ہم بیان کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے حضرت کرشن اور حضرت بابا گرو نانک کو کس طرح نبی کہہ دیا یا کہہ سکتے ہیں. تو بات تو یہ ہے، اس کا جواب تو بڑا واضح ہو جاتا ہے اگر ہم واقعاتی لحاظ سے دیکھیں کہ حضرت کرشن وہ تو اسلام کے دور سے پہلے کے ہیں، وہ تو ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا، اور ہندو مذہب میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اوتار کے طور پہ مبعوث کیا. ہندو مذہب کو شرک کی گمراہی سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک مقدس نبی تھے، لیکن ان کا زمانہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے. اور دوسرے حضرت بابا گرو نانک کا ذکر کیا گیا ہے، وہ 15ویں صدی میں تھے. لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ کبھی بھی حضرت بابا گرو نانک نے اپنے آپ کو نبی کے طور پر پیش نہیں کیا، اور کبھی نبوت کا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کبھی ان کے بارے میں نبی ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور کبھی اس رنگ میں نہیں پیش کیا کہ ان کو بطور مثال دیا ہو کہ یہ بھی نبی ہیں. تو اس لحاظ سے جو آنے والا تھا وہی تھا جو موعود ہے، اور جو خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو پیشگوئیوں کے مطابق نازل ہوئے. جہاں تک ان دونوں بزرگوں کا تعلق ہے ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کہ حضرت کرشن کا زمانہ تو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، ہندو مذہب کے ایک بڑے اوتار تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں جو الفاظ لکھے ہیں، راجا کرشن اپنے وقت کے نبی تھے جن پر روح القدس اترتا تھا، خدا کی طرف سے فتح مند اور با اقبال، خدا کی محبت سے پر تھے، نیکی سے دوستی اور شر سے دشمنی رکھتے تھے. آپ نے آریہ ورت کی زمین کو پاپ یعنی گناہ سے صاف کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جو اپنے زمانے میں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے آئے. تو ان کو نبی کے طور پہ پیش کیا گیا اور ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط مبارکہ سے پہلے کی بات ہے. حضرت گرو بابا نانک کا زمانہ جیسا میں ذکر کر چکا ہوں بعد کا ہے، لیکن نہ ان کا دعویٰ ہے
نہ उनको कभी नबी के तौर पे पेश किया गया। आप 15वीं सदी में गुजरे, लेकिन आपने कभी इस किस्म का दावा नहीं किया। हम उनके बारे में जो यकीन रखते हैं वो ये है कि वो अल्लाह ताला के फल से मुल्हम थे, आप पर इल्हाम होता था, आप खुद मुद्दई इल्हाम थे, और एक बाकमाल वलीउल्लाह और पाक दिल इंसान, मर्द खुदा और एक नेक बुजुर्ग थे। ये अल्फाज जो मैंने चंद इंतखाब किए हैं, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसी रंग में बयान फरमाए हैं। तो उनका दावा हरगिज नबूवत का नहीं था। तो इस लिहाज से ये जो सवाल पैदा होता है, ये सवाल नहीं उठता। एक ज़िम्नी बात यहाँ पे ये जरूर याद रखनी चाहिए कि कुरान मजीद ने ये बात बड़ी वजाहत से बयान की है कि अल्लाह ताला ने हर कौम में नबी भेजे। एक जगह कुरान मजीद ने फरमाया बोले कुल्ले कौमिन हाद, हर कौम के लिए अल्लाह ताला ने नबी हादी बनाकर भेजे। फिर एक जगह फरमाया वइन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कि हर कौम में डराने वाले अल्लाह ताला ने जरूर भेजे। तो इस लिहाज से उसूली तौर पर हम ये यकीन रखते हैं। बाज़ लोगों को शायद ये सवाल पैदा होता हो कि हिंदू लोगों के लिए भी आप हजरत कृष्ण को कैसे नबी मान लेते हैं। तो बात यह है कि अल्लाह ताला जब फरमाता है कि हर कौम के लिए मैंने नबी भेजे, तो हिंदुओं में भी कोई नबी होना चाहिए था। तो अल्लाह हजरत कृष्ण, हजरत रामचंद्र जी, ये दो मिसालें वहां पर मौजूद हैं। इसी तरह हजरत गौतम बुद्ध की मिसाल है, हजरत कन्फ्यूशियस की मिसाल है। तो मुख्तलिफ अक़वाम में मुख्तलिफ औकात में अल्लाह ताला नबी भेजता है। लेकिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का फैजान इस रंग में जारी है कि आपकी गुलामी की बरकत से उम्मती नबी का एक वादा दिया गया है, क्योंकि शरीयत कामिल हो चुकी। अब अबदुल्लाबाद तक, क़यामत तक, हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम हमारा दीन है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं। और कुरान मजीद की शरीयत एक ऐसी कामिल शरीयत है जिस पर हमारा अमल जारी रहेगा। तो इन बातों की वजह से ये मसला पूरी तरह खुल जाता है। बिल्कुल ठीक है जी।